اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تفسیر کلاس نہیں ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بہت ارجنٹ کام تھا، اچانک سے ہو گیا۔ ان کو لگا کہ شاید مینٹین ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن نہیں ہو پایا، اس لیے آف کرنا پڑ گیا لاسٹ میں۔ بہرکیف بات ہو رہی تھی کفر کی بھرمار ہوئی، ہاں یہ ہو گیا تھا نا۔ چلیں آگے انشاءاللہ آج ہوتی ہے بات۔ اب دیکھیں اتنا زمانے سے، مطلب اتنا دن سے جو بات ہو رہی ہے نگیٹو، مطلب ڈرو ہے نا، ساری باتوں سے کنکلوژن یہی نکل رہا ہے کہ مطلب اتنا جو ہے آنکھ بند کر کے پٹی باندھ کے زندگی نہ گزارو۔ یہ زندگی اب جو ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے، خاص کر کے یہ دور جو ہے فتن کا جب دور ہے، وی شوڈ بی جو ہے نا کاؤشیس۔ تو اب جو ہے اب ذرا جو ہے حوصلہ بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو حدیث آ رہی ہے جو آپ کو، اس میں جو ہے آپ کو حوصلہ بڑھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 1 منٹ، بڑا مطلب اطمینان سے سنیے گا، دھیان سے۔ ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی اور مجدد آتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ مجدد کیا ہوتا ہے؟ مجدد ایجاد، تجدید، اور آپ کو جدید ورڈ جو ہوتا ہے، جدید مطلب ہوتا ہے نیا، مجدد مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان، وہ ہستی جو اللہ رب العزت ہر دور میں، ہر سینچوری میں، آپ بول رہے ہیں 100 سال کی سینچوری ہوتی ہے نا، ہر سینچوری میں یعنی ہر ایک نئی نسل جو ہو جاتی ہے آپ کو، تو وہ آپ کو اللہ رب العزت نے، ظاہر بات ہے اس امت کو تو اب نبی آنا نہیں کوئی، اور نہ رسول نیا کوئی آنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا اب یہ جو ہے امت کیا کرے گی؟ یہ امت کو باغ دوڑ جو ملی ہے خود بھی سنبھلنے کی اور دوسرے کو بھی سنبھالنے کی، وہ خود اس امت کو ملی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ امت جو ہے ایز اے رسول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اختتام کو پہنچ گئی ہے، رسالت بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، لیکن یہ پوری مکمل ہوگی جب آپ کو پورے روئے ارضی پر اسلام پھیل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو رسالت سے مراد یعنی ارسال کہتے ہیں میسج کو پہنچانا، ٹو کنوے دا میسج، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو میسج کا جو پہنچانا ہے، یہ اس امت کو بہت بڑی ذمہ داری ملی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ امت سوئی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اب یہ دوسری کوئی امت آنی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، دوسری کوئی امت آنی نہیں ہے، دوسرا کوئی نبی نہیں آنا ہے، یعنی ایسے بھی ہمیں کرنا ہے اور ویسے بھی ہمیں کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی امید نہیں لگا سکتے، کوئی یہ نہیں کہ ہاں اگلا کوئی انسان یہ وہ ساری چیزیں، کوئی نبی اور کوئی رسول والی بات، ٹھیک ہو گیا، خود ہی کرنا ہوگا۔ امام مہدی کے اوپر بھی توکل کر کے بیٹھنا نہیں ہوگا، پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو امام مہدی اپنے ٹائم میں آتے رہیں گے، جب آتے رہیں گے ان کا جو حصہ ہے وہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری آپ کو اپنے وقت میں، اپنی عمر میں جتنا اللہ نے دیا ہے وہ موقع اور وہ ساری چیزیں، اس میں آپ کو بہرکیف کرنا ہوگا، اور آپ سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنا حصہ کتنا ڈالا۔ جو جس کو ذمہ داری ہم دے کر چلایا تھا وہ تو کر رہا ہے، لیکن تم نے اپنا حصہ کتنا ڈالا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم جو ہے آپ کو بد قسمتی سے بولے یا کم نصیبی بول لیں کہ آپ کو یہ اس قوم کی آپ کو عادت میں شامل ہو چکی ایک چیز، اور وہ ہے یہ دین جو ہے آپ کو، ہمیں سیکھنا نہیں ہے، ہمیں ڈیپینڈ رہنا دین پہ، ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں ڈیپینڈ رہنا ہے، ہم نہیں سیکھیں گے۔ ہم سیکھیں گے تو کیا سیکھیں گے؟ طاغوت کی پڑھائی سیکھیں گے، ٹھیک ہے، طاغوت کا ہنر سیکھیں گے، طاغوت کا سارا چیز سیکھیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں مطلب ہوگا کہ دین کیا کہتا ہے یہ ہم بھی جاننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ والی بات ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، یہ اندھی تقلیدیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وجہ بن رہی ہیں نا، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین بھائی ہر پہ فرض ہے جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ آپ کو 2 ٹوک الفاظ ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہر شخص پہ جو ہے علم کی طلب جو ہے فرض ہے وہ، ٹھیک ہے، عاقل اور بالغ 2 شرط ہے، تو وہ آپ کو فرض ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے، ہر پہ۔ تو اتنا حصہ تو سیکھنا ہوگا بہرحال، جو آپ کو نیڈ آف دا آور ہے، اور آپ کی شریعت اس پہ آپ کو جو آپ کی زندگی گزارنے کا
اصول بن رہی ہے، ضابطہ اور قانون جو ہے اتنا حصہ ہر حال میں، ہر موڑ پہ، ہر دور میں سیکھنا ہوگا. اگر کوئی بڑھاپے کے سٹیج میں یہ بات جا کر پتہ چلی ہے اس کو کہ آپ کو ہمیں بھی سیکھنا ہے، تو اسی وقت وہ سیکھے گا، لیکن سیکھے گا مرنے سے پہلے ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور نہیں کیا تو پھر بہت بڑی پکڑ ہوگی. تو بھائی یہ ہوگا. تو آپ کو یہ بولا جا رہا ہے کہ ہر دور میں مجدد آتے رہیں گے، یعنی آپ کو اب چونکہ یہ امت کو ہی سارا کام کرنا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ بھائی ساری قوم مل کے کام کرے گی، سب کو جو ہے نا ارسال والا کام کرنا ہے، یعنی پہنچانا ہے. خود بھی سب سے پہلے تو خود کو مطلب یہ میسج دینا ہے اور لگانا ہے عمل پہ، اور اس کے بعد اس دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی ان کی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ رسول ہے وہ اللہ کی طرف سے. یہ بات کیا ہے؟ یہ بات دیکھیں سمجھنے والی ہے. صرف آپ کو یہ کہہ دینا کہ وہ رسول ہے، یہیں تک بات نہیں ہے. یہ بالکل ڈیپ میسج ہے. رسول والی بات ہو جاتی ہے تو میسج سے مراد، میسنجر سے مراد، یعنی وہ میسج پہنچانے والا جو اللہ نے ان کو دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم ایسا یہ بلیف کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، پہلے ایمان اقرار کرتے ہیں ایمان سے، آپ کو ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عمل الصالح کی طرف. ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ عمل الصالح ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم اس بات کو اقرار کرتے ہیں، تب جا کے ہم کیا ہوتے ہیں؟ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ اللہ ایک ہے لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے معاذ اللہ، یا یہ کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، یا پھر وہ آپ کو کچھ بھی کہہ دے کہ آپ کو اللہ کی، ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، سب کچھ مانتے ہیں لیکن نبی کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہے. یہی یہود و نصارہ بھی تھے نا، اللہ کو ایک تو وہ مانتے ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا، وہ بھی تو کتاب اہل کتاب ہی ہے نا، لیکن وہ کیا ہے؟ نبی کے وہ آپ کو انکار کرنے والے ہیں، لہذا وہ کافر ہے. تو بہرکیف یہ جو ہے آپ کو بات ہے کہ آپ کو ذمہ داری اس قوم کو ملی ہوئی ہے کہ اسی کو پہنچانا ہے. وہ ذمہ داری جو نبی خود اپنی دور میں اپنی جو آپ کو حصہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنا پورا کر کے گئے ہیں، اور اس قوم کو آگاہ کر دیا گیا کہ اب میرے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، لہٰذا تم پر ذمہ داری لگتی ہے. اور سب سے زیادہ اس پہ جو ذمہ داری ہے یہ قوم کے رہبران ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری لگتی ہے. لیکن ہرگز یہ میسج جو ہے نا، ان سے یہ بات غلط اخذ کرنا اس میسج سے کہ یہ قوم کے رہبران تک ہی جو ہے سب کچھ محدود ہے، وہی سارا کچھ کریں گے، ہم ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، تو یہ بھی بات بالکل غلط ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے وہ جاہل، زیادہ تر تعداد میں عوام جاہل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو حصہ رہبران اسلام کو یعنی علماء کرام کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، وہ اللہ ان کو برکت دے. اور باقی یہ کہ عوام کو بھی جاگنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ وہ سوئی رہے گی یا ڈیپینڈنٹ رہے گی کہ ہم بس اس کو سن کے یہ وہ ساری چیزیں، باقی ہم تو جو ہے دنیا کی غلامی کے لیے ہم تو ہر وقت تیار ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ بالکل غلط بات ہے. تو اب یہ جو چیز ہے تو بھائی ان پہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مجدد ہر دور میں آتے رہیں گے. تو کیا ہوگا کہ آپ کو ہر سینچری میں، ہر دور میں جب اللہ کی مرضی ہوگی، آپ آفٹر دا ڈیتھ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جتنے بھی اب دور ادوار گزرے ہیں، یعنی 1446 سے ہجری ہو چکی، تو اتنا 1446 مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک ہجری مطلب ایک سال ہو گیا، ہجرت کو ایک سال مطلب کاؤنٹ کر کے، ایک ہجری 2 ہجری تو مطلب 1446 ہجری. ٹھیک ہو گیا. تو اتنا سال گزرا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں، اس سال میں آپ کو اللہ نے ایک امت میں سے ضرور ایک بندہ اٹھایا ہے اللہ نے. ٹھیک ہو گیا، کہ کسی خطے میں کسی کو اٹھایا، کسی خطے میں کسی کو اٹھایا، انڈیا میں کسی کو اٹھایا، پاکستان میں کسی کو اٹھایا، ٹرکی میں کسی کو اٹھایا، کسی فارم میں بھی. ٹھیک ہو گیا. تو مجدد کہتے ہیں وہ شخص آپ کو جو اٹھتے ہیں، جو اللہ پیدا کرتا ہے اور ان کو وہ صلاحیت دیتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بات سمجھیے گا. ٹھیک ہے، وہ صلاحیت دیتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی. لیکن اس ٹرمینولوجی کو علماء کے ساتھ صرف منسوب کرنا این اس کا جو ہے حق مارنا ہے، اس مجدد ٹرم کا حق مارنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہرگز یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مجدد جو ہے صرف علماء کرام ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اللہ جس کو چاہے گا وہ جو ہے نا چاہے گا پوٹینشیل دے گا اور اس سے کام لے گا. ٹھیک ہو گیا. تو مجدد آر دوز پرسن، وہ انسان ہوتے ہیں امت کے جو آپ کو غیر فطری صلاحیت جو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل الگ ہوگی. عام انسان کی طرح نہ وہ سوچ سکتے ہوں گے، عام انسان کی طرح نہ وہ دیکھتے ہوں گے، بظاہر وہ عام انسان کو کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ مجدد جو ہوں گے ان کے اندر جو ہے نا ذہنی صلاحیت اللہ ڈیپ روٹیڈ،
ٹھیک ہے. بہترین اگزامپل ابھی جو ہمارے لیے ہیں وہ آپ کو ہمارے جو بولنے کے دور کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے نا انڈیا پاکستان کے لیے ایٹ لیسٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے کرم فرمائی کرتا ہے کہ ایک بندہ ہمیشہ اٹھاتا رہے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ اللہ ہمیشہ ہر دور میں مجدد کو بھیجتا رہے گا. انڈیا پاکستان میں کبھی کوئی آئیں گے کسی فارم میں, کبھی کچھ وہاں دوسری جگہ, اور جہاں جہاں اسلام پھیلا ہوا وہ آتے رہیں گے. ایک نہیں ہوں گے کوئی, ٹھیک ہے, بہت سارے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ اس دور میں اس وقت آئیں گے اور وہ اپنے علاقے کو کیا کریں گے, اپنی صلاحیتوں سے پھر وہ کام کریں گے اس پہ, اور پھر اس پہ ایک آپ کو بہت بڑا ورک کر کے دنیا سے رخصت ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, جیسے مولانا مولانا مودودی ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, انڈیا پاکستان کے ابھی جو گزرے ہیں, یعنی پچھلی سینچری کی اگر بات کریں تو. ٹھیک ہے, اینڈ مطلب یہ جی کیا بولتے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے, مطلب ان کے شعر میں آپ کو اگر پوئم میں دیکھیں گے, جیسے آپ عام طور پہ دیکھتی ہیں کہ شاعری میں صرف آپ کو عشقیہ شعر ہوتا ہے, فلانا ڈھمکانا, اس کی یاد آ رہی ہے, اس میں مگن ہو گئے ہیں تو محبوب کے لیے, کیا ہے یار بکواس, مطلب فالتو ہی بکواس کرنا ہے صرف. لیکن وہ بندہ جو تھا اس نے اپنے شعر میں پورا اسلام کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے, پورا اسلام کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا. پورا قرآن جو ہے نا, بولا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے نا مطلب شاعری کی شکل میں ڈھال کے نا وہ اس کا تفسیر بتا دیا. ایک مطلب سمندر میں جو ہے نا کوزے میں سمندر سے یہ کر دینا, وہ والی بات ہو گئی. تو یہ مطلب, اور پھر انہوں نے تو جو دیکھا نا, جو نظریے سے علامہ اقبال نے دیکھا, علماء کرام نے بھی نہیں دیکھا وہ نظریہ. ٹھیک ہے, تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے معاملے پہ علماء کرام سے پھڈا ہوتا ہے ان کا, لیکن بہرکیف وہ بھی ایک مجدد تھے. ٹھیک ہے, وہ مجدد تھے, تو وہ جب ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا. بہرحال تو مجدد کا ٹرم یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک انسان ہر دور میں پیدا ہوتا رہے گا, ڈفرینٹ علاقے میں اللہ اس کو غیر نمایاں صلاحیت دے گا, کیونکہ اس سے اس کو کام لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر اس کے ساتھ معاملات ہی الگ ہو جائیں گے, سارے معاملات, نکاح بیاہ شادی اور اس کا پلنا بڑھنا, بچے پرورش, اس کی صلاحیت, علمی صلاحیت کیسے بچائے گا اللہ تعالیٰ فتنوں سے, سب کچھ ایز اف کہ وہ بندہ اللہ کی طرف سے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا. ٹھیک ہے, the one who is chosen, اللہ چن لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کو چنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو وہ ایسے ہی بندے ہوتے ہیں اور وہ بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اکا دکا, مطلب جہاں تعداد اتنا ہے 100 کی اگر عوام ہے تو 1-2 اس میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ جب چاہے گا تب وہ کرے گا. یہ کوئی انسان کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر 100 سال پہ آتے رہیں گے, یہ ضروری نہیں ہے. اللہ جب مرضی چاہتا ہے, دیکھتا ہے کہ عوام بہت زیادہ بگڑ گئی ہے, اب یہ نیڈ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا انسان ابھارو جس کی وجہ سے اس کی برائی کو نا مطلب کھینچ کے لاؤ جنت کی طرف, تو وہ پھر ابھارتا ہے, پیدا کرتا ہے ایسے شخص کو. ٹھیک ہو گیا, ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ برائی عام ہو جائے گی, پھر آپ کو کوئی نیکی نہیں رہے گی. ٹھیک ہو گیا, جب قیامت قائم ہونے رہے گی تو آپ کو اس سے پہلے قیامت سے مطلب قیامت جو آپ کو جس وقت قائم ہوگی وہ زمین پہ, اس وقت آپ کو ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. یعنی آپ کو برائی کے دور میں قیامت قائم ہوگی جب کوئی بھی ایک بھی نیکی باقی نہ رہے. ٹھیک ہو گیا, تو جب کوئی نیکی باقی نہ رہے گی تو آپ کو ظاہر بات ہے مجدد کا آنا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, لوگ شرک اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کرنے لگے, آ ہی جائے گا ذکر. تو مجدد کی ٹرمینالوجی یہ ہو گئی, اور پھر آپ کو یہ تو ایک انسان ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, یہ ہمیں پڑھیے گا. میری سانس بہت زیادہ پھول رہی ہے, 3-4 دن سے پتہ نہیں کیوں میرے ایک دم پیٹ میں سانس ہی نہیں جا رہی. بیٹھو سی تو ہم پڑھ لیں گے. نہ پڑھیے سائڈ بول رہی تو ہپ رہے بیٹھے اللہ کہاں نکل 4-5 دن سے. اکیلا والا مت کھولو. ارے نہیں, سردی سے کچھ نہ ہو رہا میرے, پتہ نہیں وہ سانس کی پرابلم ہو رہی, کچھ نہیں لگتا. ٹھنڈے سے سانس ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی اور مجدد آتے رہیں گے. یعنی مجدد کوئی ایک انسان ہوگا اور جماعت یعنی بہت سارے لوگ. تو پتہ یہ چلا کہ مجدد آتے رہیں گے, یعنی کوئی غیر نمایاں شخصیت آتی رہے گی. پہچاننا ہے کہ اللہ بس انہیں پہچان دے, ہمیں پہچاننے کی صلاحیت دے دے. ٹھیک ہو گیا, لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر پٹی وہی فرقہ واریت کی لگی رہے گی تو آپ پہچاننے کے بجائے ان سے اور بغاوت کیجیے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو موسٹ آف دا مسلمان بجائے اس کے کہ امام مہدی کے صف میں کھڑے ہوں, وہ دجال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پہچاننے میں کنفیوژن ہوں گے. وجہ کیا ہوگی, وہی 4 ٹرم اینڈ کنڈیشن جو آپ کو بتا دیا. یہ اسی لیے بول رہے ہیں بابا کہ وہ 4 ٹرم اینڈ کنڈیشن جو لاسٹ تفسیر میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے نا شروع کے 10 اور 12 منٹ میں,
वो आप लोग ज़रूर अच्छे से उसको वो पॉइंट में लिखिए और खूब सजा के अगर आप फ्रेम कर सकती हैं तो आप बेशक कीजिए, वो अपनी साइकोलॉजी में डालना है आपको, ठीक है। अपने आने वाली नस्लों को समझाना है, जो जो उस फ्रेम को देखे उसको समझाना है, वे ऑफ टॉक और मैटर ऑफ डिस्कशन उसे बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। किसी से मशवरा लिया अपनी दोस्त से ही कि हमको जो है इस तरह से हम बात करनी है सीरियस कुछ मैटर पे, कुछ ऐसी आपको उम्मत में बीमारी लगी हुई है जिसके ऊपर बात करनी है। तो उसने जवाबन मेरे को ये जवाब दिया कि नहीं, पहले लोगों का ना वो लोग बहुत ज़्यादा ये हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते, कोरे हैं बिल्कुल, कोरे इन द सेंस मतलब ऐसा भी कोरा नहीं है, बुरा ये अच्छा ही जानते हैं लोग, इतना भी जो नाक से दूध पीने वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। तो लेकिन बहरहाल तुम इतना सीरियस मैटर नहीं बोलो, मतलब बोलो लेकिन पहले उनका बेस बना दो। तो हम ये बोलते हैं कि आप यकीन कीजिए कि अगर आप ये 4 जो हम कंडीशन बताया है ना, ये 4 कंडीशन के साथ अगर फ्रॉम द डे बना पाएंगी ना, तो आपको बेस बने या कब बने वो तो बनता ही रहेगा, इंशाल्लाह जुड़ा रहेगा इंसान, तो जहन बनता ही रहता है, लेकिन ये 4 कंडीशन के साथ आएगा आदमी तो फ्रॉम द डे वन बात को सही एंगल से लेगा। आ रही बात समझ में? और ये 4 कंडीशन अगर नहीं रहेगी ना दिमाग में, तो 10 साल बाद भी मेरे साथ, 10 साल भी अगर मेरे साथ वो वे ऑफ टॉक में लगा रहेगा, बयान सुने का, ये वो करेगा, कुछ असर नहीं होगा, ठीक है। तो द मैटर इज कि आपको 4 वो कंडीशन जो है जिस वजह से जिस चीज को लेकर सुनने वाले को आना है वो जरूरी है, और प्लस हमको अपनी इखलास नियत के साथ चलना होगा। जाहिर बात है हम बैठे हुए हैं गद्दी पे वो वाले कि देने वाले, तालीम देने वाले की गद्दी पे बैठे हुए हैं, मेरी इखलास में अगर कमी होगी तो फिर आप लोग का अगर सुधरा तो फिर मेरे तरफ से गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर भी मामला दुरुस्त नहीं होगा। तो कामयाब होने के लिए भाई ताली दोनों हाथ से बजना जरूरी है, ठीक हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि एक जमात ज़रूर हक पर कायम रहेगी, यानी हर दौर में ऐसा होगा कि सर्टन ग्रुप ऑफ पीपुल, कुछ लोग हमेशा जो है कुछ कैटेगरी ऑफ पीपुल, अब ये कोई लेबल नहीं है, कोई कह दे कि हनफी मसलक इसमें आता है, कोई कह दे शाफई मसलक आता है, कोई ये मसलक कोई मालूम ही नहीं है, मसलक दीन नहीं जानता, मसलक को बस हम इतना जानते हैं, दीन मसलक को नहीं जानता, ठीक हो गया। तो दीन बस एक जानता है कि मुसलमान होता है इंसान, ठीक हो गया। तो एक जमात ज़रूर हक पर कायम रहेगी, यानी मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होंगे जो हमेशा हक पर कायम और दायम रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें किसी तरह से फितने में मुब्तला नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो लोग ऐसे ही बैठे बैठे पैदा होंगे और उन्हें हक मिल जाएगा? हरगिज नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर वही बात हो जाती है, फिर वही 4 कंडीशन वाले वो लोग होंगे, वो इखलास के साथ तलाश में होंगे हिदायत की, वो इखलास के साथ होंगे कि मतलब हमको सिर्फ हिदायत मिले, हमको हक की तलाश है, हमको कोई लेबल नहीं चाहिए, क्या हनफी, क्या शफई, क्या मालकी, क्या वो ये वो सारी चीजें, हमको सिर्फ हक की तलाश है, हिदायत की तलाश है। किसी भी फिरके से मिल जाए, किसी भी चीज से मिल जाए तो वो हम ले लेंगे, बटोर लेंगे, ठीक है। और मेरी नफ्स के खिलाफ अगर कोई बात रही, और अगर मेरे खानदान मेरा जो होता है वो उसके खिलाफ भी अगर बात रही और शरीयत उसको कह रही है तो हम उसको मानेंगे। ये नियत से खोजने वाला जो है ना, फिर वो है ना हक उसके पास आता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो 4 कंडीशन बहुत अल्लाह ने मेरी जुबान से निकलवाया, और लास्ट क्लास जो तफसीर का हुआ था उसमें हम बहुत अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से बोला है, और हम खुद भी ये बात बोला था आपको उसी टाइम की, आज तो बड़ा जबरदस्त अंदाज से अल्लाह ने मेरे को बुलवाया है, सुभान अल्लाह। तो लास्ट जो क्लास तफसीर की हुई थी उसकी जो शुरू के 11-12 मिनट जो हुए थे वो बहुत अच्छे अंदाज से हम लिखा है, तो आप ये बोला है, तो आप लोग है ना उसको, आप लोगों से दरख्वास्त है मेरी कि आप लोग जरूर नोट कीजिए, और उसको है ना अपने अंदाज से भी अगर आप अच्छे से लिखना चाहती हैं, मजीद कुछ समझ में आता है तो आप लिखिए, और उसके बाद आप मुझे चेक चाहे तो मेरे को अगर इस लायक समझती हैं कि आप है ना मुझसे रीचेक करवाइए लिखने के बाद, तो आप रीचेक करवा लीजिए इंशाल्लाह, और उसके बाद उसको जरूर आप हम आपको मशवरा देंगे, आप जरूर उसको फ्रेम में बनाकर घर में जरूर टांगिए, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये जरूर कीजिए ताकि हिदायत के लिए आपको हर वक्त नजर पड़े, तो हर वक्त दिमाग में वो मैसेज ये रहे, याद रहे, ठीक है, और जो दूसरा कोई देखे उसको भी बता सके इंशाल्लाह आदमी। तो आपको बोला जा रहा है कि एक जमात हमेशा हक पे कायम रहेगी, तो ये जमात हक पे जो कायम रहेगी वो भी आपको यही वजह से होगी क्योंकि वो 4 कंडीशन के साथ होगी, ठीक हो गया। ये 4 कंडीशन के साथ जो नहीं होगा वो ना इस जमात के साथ जुड़ेगा और ना ही आपको ये जमात जो है वो उभर सकती है, ठीक हो गया। तो जमात जरूर हक पर कायम होगी। हम जो बड़ा खुश हो जाते हैं इसके पीछे देखना होगा कि ये हक पर कैसे कायम होगी। क्या बैठे बैठे अल्लाह ताला अचानक से करिश्मा कर देगा कि रातों रात दुआ मांगा और मिल गई हिदायत और ना हमको ये हम राह रास्त पे आ गए? हरगिज नहीं, ठीक है। तो किसी का बयान फायदा नहीं दे सकता, कोई नबी की बात असर नहीं कर सकती जब तक वो 4 जो है ना वो कंडीशन नहीं पूरी करेंगे। उलमा इकराम और दूसरे लोग तो नीचे की कैटेगरी हैं, नबी की बात असर नहीं कर सकती।
اری بات سمجھ میں؟ نبی کی بات اثر نہیں کر سکی جب تک وہ 4 ٹرم اینڈ کنڈیشن پوری نہ کریں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے یہی حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ بچوں کو تربیت دے رہے ہوتے، تعلیم دے رہے ہوتے، ابھی بچے بالکل نئے نویلے ہیں، ظاہر بات ہے ان کے بالکل کوڑا کاغذ ہیں، ابھی ان کے نہ اندر کچھ نہ برائی کا شعور نہ اچھائی کا شعور، وہ جس طرف چاہیں گے ڈھلک جائیں گے، ماں باپ جو انہیں سکھا دیں گے وہ سیکھ لیں گے، تو پتہ چلا کہ تربیت کا سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوگا وہ یہی ہوگا، ایمان کے دخول کے بعد سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ اپنے بچوں کی گھٹی میں شامل کر دیں یہ 4 کنڈیشن، ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کو بول بول کر نہیں، انداز سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے شامل کریں، ٹھیک ہے، کبھی بول کر، کبھی مشورے سے، کبھی اسی کے فارم میں آپ کو کوئی چٹکلا سنا کے، مطلب ہر چیز میں وہی وہ اصل میں لیسن نکل کے آئے، کیا چیز؟ یہ 4 کنڈیشن، آ رہی بات سمجھ میں؟ انسان کو ہر ہنر معلوم ہو جاتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ انسان اگر تلاشے گا نا تو اللہ سب سکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ لوگ بھی اس بات سے ایگری کرتی ہوں گی کہ آپ کو جو بھی آپ نے تلاشا، جو بھی آپ نے سیکھنا چاہا وہ آپ نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے، جو بھی چیز کا آپ نے جو ہے نا ارادہ کیا یا تڑپ رکھا ہے یا یہ کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، تو آپ نے اللہ دیکھا، اللہ نے آسانی کی اور آپ نے کر لیا، ٹھیک ہو گیا، تو اسی طرح سے اگر آپ یہ سوچیے گا کہ ہم کیسے کیسے سمجھائیں اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس جو ہے نا اولاد نئی آئی ہے، مطلب ظاہر بات ہے، اس سے پہلے ہم جو ہے غیر شادی شدہ تھے، میری شادی ہوئی ہے، نئی نویلی اولاد ہے، ابھی ہم کو تربیت کرنے نہیں آتا ہے، اللہ آپ سکھا دیجیے، ہر معاملے میں اللہ آپ سکھا دیجیے، اللہ آپ اس بات پہ قادر ہے کہ آپ بلا کسی وسیلے کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے تو ذریعہ بنا دیجیے آپ کو جیسا بہتر لگے، اور چاہے تو آپ دل میں ڈائریکٹ ڈال دیجیے، جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن آپ سکھا دیجیے اللہ پاک، اور اللہ سکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان جو ہے نا پھر وہی 4 کنڈیشن کے ساتھ آئے تو سکھا دیتا ہے، بالکل سکھا دیتا ہے، اور ایسا سکھاتا ہے کہ پھر وہ دوسرے کو سکھاتا ہے، وہ انسان پھر دوسرے کو سکھاتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو یہ لازمن کرنا ہے، تو ایک جماعت ہمیشہ ضرور حق پہ قائم رہے گی، یعنی ایک آپ کو وہ ہمیشہ 4 کنڈیشن کے ساتھ وہ آپ کو آئے ہوئے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے، وہ سرٹن گروپ آف پیپل ہوں گے، اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دیکھیں نا، مطلب اس سے مطلب یہ بات ہرگز نہیں نکل کے آتی ہے کہ کوئی جو ہے نا مطلب 150 اور 200 کے لوگ ہوں گے اور وہ کہیں ایک خاص خطے میں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کوئی آپ کو اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ آپ کو یہ ہے کہ کچھ کوالٹی ایسی ہوگی انسانوں میں جو ایک جماعت بنا دے گی، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو مان لیا کہ جیسے کہ آپ کو ہم کیسے بتائیں کہ مطلب کوئی انسان ہوتا ہے کسی ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جیسے مان لیا کہ ڈاکٹر اسرار ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسرار کے ذہن کے لوگ جو ہے نا بہت سارے ہوں گے، الگ الگ جگہ پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ویسے ذہن کے لوگ ایک ہی جگہ ایک مشت رہیں، یعنی تعداد میں ایک ہی جگہ اکٹھے رہیں، نہیں، جماعت سے مراد یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ وہ ذہن ایک جیسا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پھیلے ہوئے ہوں گے پورے ریجن میں، ٹھیک ہے، ایک جیسا ذہن ہوگا، اور اللہ ملانے پہ قادر ہے کہ ایک دن آئے گا کہ حق کے جھنڈے کے تلے وہ جو ہے ایک جگہ جمع کر دے گا اللہ تعالیٰ، چاہے ایک مشرق میں رہے چاہے ایک مغرب میں کیوں نہ رہے، ٹھیک ہے، وہ رب قادر ہے ایک جگہ کرنے پہ، ٹھیک ہے، اور حق ویسے بھی مل جاتا ہے، آکے یاد رکھیے گا، حق کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ ملا دیتا ہے، بولتے ہیں نا اچھی نیت رکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا جوڑا دے گا، بولتا ہے نا آدمی کہ آپ گھبرائیے مت، آپ تو خود اچھی ہیں، اچھے ہیں، تو آپ کو اچھی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا نا، اور مدد کرتا ہے، لوگ خود بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جماعت سے مراد یعنی بہت سارے لوگ ہو گئے، کوئی ایک آدمی نہیں، اور مجدد سے مراد کیا ہو گیا؟ ایک ایسا بندہ جو ایک مطلب آپ کو پورے جو ہے نا دین کو سدھارنے کے لیے آئے گا، بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو ڈیفرنٹ خطے میں اللہ تعالیٰ اسے بھیجتا ہے غیر نمایاں صلاحیت دے کر، تاکہ وہ اس بگاڑ کو کیا کر سکے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی زندگی سے اور اپنی کوشش سے اور محنت سے اس بگاڑ کو سدھار سکے، ٹھیک ہو گیا، اللہ، تو اب ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں، یہ خلاصہ کلام ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو اللہ کے حکم پر قائم ہوگی، موت آنے تک وہ اسی حال پر رہے گی، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ ان کی مخالفت اور عدم معاونت انہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی انہیں اس کی پرواہ ہرگز نہ ہوگی کہ زمانہ والوں کا رویہ کیا ہے، اور زمانے والے ہمارے مخالف ہیں یا موافق، ساتھ دے رہے ہیں یا ہمارے خلاف ہو گئے۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایک جماعت رہے گی جس کی
اللہ نصرت کرتا ہے، اللہ کی جانب سے مدد ہوتی رہے گی۔ بہرحال اس کو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ہم اس کو ایکسپلین یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ کو ان کی مخالفت اور عدم معاونت انہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی انہیں اس کی پرواہ ہرگز نہ ہوگی کہ زمانے والوں کا رویہ کیا ہے، زمانے والے ہمارے مخالف ہیں یا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل عین موافق اس آیت کی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں مطلب بتاتا ہے، ان کی صفت، ان کی پرسنالٹی بتاتے ہوئے فرماتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، لا یخافون لومۃ لائم۔ یہ صحابی جو ہے، یہ اللہ کے رسول جو کے چاہنے والے جو ہے ایسے ہیں، لا یخافون، کسی کا خوف نہیں کھانے والے سوائے اللہ کے، کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ کتنا دھمکیاں رہے ہو، کتنا قریش کی دھمکیاں آ رہی ہیں، کتنا وہ یہود جو ہے نا بمکا رہے ہیں اور اس طرح سے مطلب لڑائی کا اور دے رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی سے نہیں ڈرتے۔ امریکہ کے پاس اتنا ویپنس ہے، کیا ہے، کچھ نہیں۔ مثال دیکھ لیں آج آپ، کون جو ہے جھکا ہے، کس کے مطلب کس کی ہار ہوئی ہے، دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہو گیا۔ تو حق کی جماعت ہمیشہ تعداد میں کم رہی ہے اور جیت اللہ نے فتح اور اللہ نے ہمیشہ نیک بندوں کو دیا، اپنے بندوں کو دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو بظاہر تو کتنا زیادہ پاورفل ایک کنٹری اسرائیل اور پلس اس کو امریکہ سپورٹ کرنے والا، پھر بھی جو ہے وہ آ کے جو ہے نا گھٹنا ٹیکنا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ شہادتیں تو ہوگی، بالکل شہادتیں تو ہوگی، قسمت میں اس قوم کی شہادت لکھی ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور شہادت جو ہوتی ہے، خون جب بہتا ہے تو ہی جو ہے نا اسلام پھلتا پھولتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو اسلام ہم تک آیا ہے یہ ایسے ہی نوالا نہیں تھا کہ جو ہے نا ہم لوگ کو مل گیا اور کھا لیا۔ اس نوالے کو بننے میں بہت محنتیں لگی ہیں، بہت ساری جو ہے نا قربانیاں دینی پڑی ہیں، ٹھیک ہے، بہت خون بہا ہے۔ کاش کہ ہم اس امت کو پتا ہوتا کہ اسلامک ہسٹری کس طرح سے خون میں رنگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ خون کے آنسو انسان روتا اور پھر جو ہے نا اس کی نیند اڑ جاتی ہے اور پھر یہ غیرت جاگ جاتی انسان میں کہ یار ہم کس لیے کیا کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ اسلام کا اتنا زیادہ جو ہے مطلب شیرازہ بکھرا ہوا ہے اور اتنا زیادہ یہ اس کے پیٹھ میں چھوڑا گھپنے والا کام کیا ہوا ہے جس نے، اسی کی ہم غلامی کر رہے ہیں، اسی کو ہم نے آقا اور معبود بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ غیرت جاگے گی، پڑھیں گے جب، علم حاصل کریں گے تب تو پتا ہوگا کہ کیا تھا، کون تھا، نہیں تھا۔ علم حاصل کرنا ہی نہیں ہے، اور علم حاصل کرنا ہے تو کرنا ہے کس کا؟ دشمن، جو دشمنان اسلام ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی یہ بولتا ہے نا کہ مطلب وہ بھی سیکھو یہ بھی سیکھو، ارے سیکھو کیا سیکھو، 24 گھنٹہ کے علاوہ 48 گھنٹہ کر دو کیا دن کو، ٹھیک ہے۔ بچے کا تو پورا ٹائم تم لے رہے ہو چوسنے کے لیے اسکول میں، تو وہ تو فریش فوڈ تو تم نے لے لیا سارا، تمہیں پتا بھی ہے کہ کتنا یہ باریک اور مہین چال چل رہا ہے یہود و نصارہ، یہ سارا سسٹم بنا کے۔ ہم انشاءاللہ اس پہ پورا بیان کریں گے، اسکولنگ سسٹم پہ، ایجوکیشن سسٹم پہ جو کرپشن ہوا ہے اور جو ایک پلان تھا یہود و نصارہ کا اس امت کو تباہ کرنے کا۔ انشاءاللہ بس دعا کیجئے کہ اس پہ جو آپ کو کسی دن معین ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس دن طے کرے تو ہم کلاس لیں گے، اور اس کا کلاس نہیں بلکہ یہ ورک شاپ ہو جائے گا، کیونکہ ایک دن میں یہ مکمل ہو جائے یہ ایسا ٹاپک ہے ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو لا یخافون لومۃ لائم، یعنی صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ بھائی یہ لوگ ایسے دیوانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ بالکل خوف نہیں کھاتے کسی کا سوائے اللہ کے، کسی سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کیا نام ہے یہ کہ آپ کو لومۃ لائم یعنی کسی ملامت کرنے والے کی، آپ کو مذاق اڑانے والے کی، ٹون کسنے والے کی، طنزیہ لہجہ، ٹھیک ہو گیا، یہ سارے کی ملامت کرنے والے کی ٹھنگا پرواہ نہیں کچھ بھی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے نا ابو جہل اور ابو لہب جو سردار مکہ ہیں، یہ لوگ بڑا امیر تھا، ابو لہب ابو جہل بڑا امیر تھا مکہ کا، مطلب جو بولے تھے نا جیسے رویال کلاس کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ لوگ ان لوگ میں شامل تھے، ابو لہب ابو جہل وغیرہ، تو سردار مکہ کہلاتا تھا یہ لوگ۔ تو یہ مذاق اڑاتا تھا، یہ محمد کو یہ 2 ٹکے کے لوگ ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فٹ پاتھ پہ رہنے والے، اس طرح مطلب ہم اپنی لینگویج میں سمجھا رہے ہیں آپ کو تاکہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے۔ یہ جو ہے نا یہ محمد پہ جو اترتی ہے وحی، یہ جو ہے اس کو یہی ملے لوگ، ہم لوگوں سے کیوں نہیں کہا بھائی؟ ہم لوگوں کو اگر صحیح بات تھی تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو پیش کرنا چاہیے تھی، ٹھیک ہے، ہمیں بتانا چاہیے تھی، اور کوئی نہیں ملا تو یہ غریب لوگ مل گئے اس کو، یہ مذاق اڑاتے تھے، طنزیہ لہجہ اختیار کرتے تھے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غلام جو تھے، ان کے غلام کی تو کوئی اوقات نہیں تھی، ظاہر بات ہے کوئی آپ کو ویلیو امپورٹنس نہیں تھا اس دور میں، تو اس کا نا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگ اسلام کو یہ لوگ مدد کریں گے، یہ لوگ ہے نا اسلام کو فائدہ پہنچائیں گے، اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ کل کو فارس اور کیا بھائی تو قیصر و کسریٰ کو فتح کریں گے، ٹھیک ہے، مذاق اڑاتے تھے اس طرح سے۔ اور دیکھا زمانے نے کہ پھر کیسے پلٹا ہے دور، اللہ کی قسم ہم کیا بتائیں آپ کو، اللہ جو ہے نا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابو جہل نے بولا ہے جب مکے میں صحابہ کرام ابھی مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے ہیں
ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت بہت وہ چھوٹے سے تھے جب اسلام آیا تھا نا، مطلب چھوٹے سے تھے کہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ 18-19 سال کی عمر تھی، 20 سال کم و بیش ہوگی، تو ابھی داڑھی تھوڑا تھوڑا آ ہی رہی تھی. تو راستے میں کیا ہوا، یہ غلام تھے، ٹھیک ہے، یہ غلام تھے. آپ کو دیکھیں ذہن سے نکل رہا ہے، ابھی کوئی بہت بڑا یہ لیڈر تھا جو آپ کو کافر تھا، اس کے غلام تھے یہ عبداللہ بن مسعود، بکریاں چراتے تھے یہ، ٹھیک ہے. تو اب سمجھ لیں کہ ان کی کیا اوقات تھی، حیثیت تھی. تو یہ راستے میں جا رہے تھے اور مطلب بہت سلم تھے یہ، مطلب بہت دبلے پتلے تھے، ان کی ٹانگیں بھی پتلی تھیں اور مطلب بہت سلم تھے. تو یہ جو ہے نا ابو جہل راستے میں مل گیا، تو کہا کہ بول تو بھی بول ابو جہل، بول تو کیوں نہیں بولتا، بول، جب محمد بولتا ہے تو بھی بول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا پھر تیرے نبی نے نہیں سکھایا کہ بڑے لوگوں کا احترام کیسے کرتے ہیں، یا تیرے دین نے نہیں سکھایا. اس طرح سے مذاق کر رہا تھا وہ، چپ ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس شخص نے کیا کیا، ابو جہل نے بولا کہ کیا نام ہے، نہیں بولے گا. تو اس طرح سے درہ تھا اس کے پاس، یعنی کوڑا، تو کوڑا مارا نا جو ایک کوڑا، تو یہ گر گئے، مطلب زمین پہ گر گئے. تو گرے نا تو ان کی پیر کی پنڈلی جو ہے نا دکھنے لگ گئی، اور پیر کی پنڈلی بہت پتلی تھی. تو ابو جہل نے دیکھ کر کہا اس کی پیر کی پنڈلی دیکھو نا، یہ دیکھو، یہ مرغی کی جیسے ٹانگ ہوتی ہے پتلی سکھی، یہ مجھے ڈرائے گا، یہ مجھے ڈرائے. اس طرح سے مذاق اڑایا، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد بولا کہ اس طرح سے اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ تیرا یہ حال کروں گا، یعنی گردن اڑا دوں گا. گردن کی طرف اشارہ کر کے بولا عبداللہ بن مسعود کو. انہوں نے کچھ نہیں کہا، چپ رہے، وہ چلا گیا یہ. اور زمانہ پلٹ کے پھر وہی آیا کہ بدر کا مارکا برپا ہوا ہے، اور معاذ اور معیذ دو چھوٹے چھوٹے ننھے صحابی بالکل بچے تھے، ابو جہل کو مار کے زخمی کر دیا. مرا نہیں تھا یہ، اب معاذ اور معیذ نے مارا نہیں تھا پوری طریقے سے، یعنی ختم نہیں کیا تھا، بس مرنے جکر کر دیا تھا. اللہ کیا بولے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے. بولی کہ سنیے نا ایسے، مطلب ان کو لیا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ظاہر بات ہے وہ جہاد میں کیسے جاتے، ابھی تو چھوٹے تھے وہ. تو نا ڈرتے جا رہے ہیں، اور ایک تو آدمی سے پوچھیں سنیے ایک تو بات بتائیے نا کہ ابو جہل کون ہے. تو بولی کہ بیٹا وہ جو دیکھو وہ جو ایسے لڑ رہا ہے نا وہ ہے. بس اتنا بتانا کیا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے دونوں بھائی، شاید بھائی تھے دونوں آپس میں، دونوں نے جو ہے نا وار کیا ہے، اور ہے نا اس کو بری طرح سے زخمی کر کے بھاگ گئے. ٹھیک ہو گیا، تو بھاگ گئے. تو اب سب لاسٹ میں جب ختم ہو گئی وار، ختم ہو گئی، بدر کا مطلب یہ جیت گئے مارکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ابو جہل کی خبر لو، دیکھو کہ وہ مرا ہے یا زندہ ہے، اگر مرا ہوا یا زندہ میرے پاس لاؤ اس کو. مطلب کہ وہ جس مطلب کیا، تو مطلب ایسے کچھ ہے جی، الفاظ یاد نہیں ہے، سر لاؤ، ایسے ہی کچھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو کہا. دیکھیں کیسے وقت پلٹ کے آتا ہے، اللہ نہیں بھولتا. اور یہ جو ابو جہل ابھی حکر جان تھی، حکر کیا مطلب جان تھی، اچھی خاصی جان تھی. تو وہ ابھی گئے ہیں عبداللہ بن مسعود، اور اس کے بعد بولا کہ آج دیکھا کس نے ذلیل کیا ہے، کون ذلیل ہوا ہے. تو بولا کہ، اور اس کے بعد سر رکھا، یہ اپنا پیر عبداللہ بن مسعود نے، وہی پیر جس کا مذاق اڑایا تھا، وہی پیر سینے پہ ابو جہل کے رکھ کے کہا کہ آج دیکھا کس کی پتہ ہوئی ہے، کون ذلیل ہوا. تو پھر بھی وہ اکڑ میں بول رہا ہے کہ تو بڑا اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے اے چرواہے بولتا تھا ان کو، عبداللہ بن مسعود کو، تو بڑا اونچی جگہ پہ چڑھ گیا اے چرواہے. تو اس کے بعد بولا کہ اپنا کام تمام کر. اس طرح سے ابو جہل بہت بہادر تھا، نو ڈاؤٹ. تو اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے جو ہے نا اس کو برچھا مارا، اس کا سر اڑایا ہے. یہی آپ کو یہ جو ہے نا ابو جہل نے جاتے وقت مار کے جو گرایا تھا نا عبداللہ بن مسعود کو، جاتے وقت کہا تھا تیرا یہ حال کروں گا. اس طرح سے گردن پہ اشارہ کر کے یہ گیا تھا، اور اللہ نے ایک ایک ادا پہ اس کو جو ہے نا پلٹ کے جواب دیا. عبداللہ بن مسعود نے برچھی ماری، اور پھر اس کا جو ہے نا گردن جو ہے نا جب کاٹنے لگے تو بولا کہ ابو جہل نے بولا ذرا نیچے سے کاٹ کی تاکہ لگے کہ سردار کا سر ہے نیزے پہ جب چڑھے. تو نہیں، لاسٹ ٹائم تک اکڑ کے گیا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو بہادر تو تھا نو ڈاؤٹ، لیکن وہی ہے کہ کفر و شرک پہ مر گیا. تو اس طرح سے دیکھیں وقت کیسے پلٹ کے آتا ہے، اور بات کیسے اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو اللہ عزت دیتا ہے اسلام سے. ہم عزت سمجھتے ہیں کیا چیز سے؟ طاغوت کی غلامی سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پڑھائی میں عزت ہے، اس پڑھائی میں جاب ڈھونڈتے ہیں، اس پڑھائی میں رزق ڈھونڈتے ہیں، اس پڑھائی میں عزت ڈھونڈتے ہیں. یہ پڑھائی لعنت ہے مسلمانوں پر. سمجھ آ رہی بات؟ جب سے اس پڑھائی کا سسٹم آیا ہے، آپ یقین کیجئے دین ایسا نکل گیا ہے سود سے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا پڑھائی بھی کر لو، تھوڑا دین بھی ہے، دونوں چلے گی ساتھ ساتھ. نہیں، دونوں چل سکتی ہے ساتھ ساتھ. آپ یقین
کیجیے کہ نہ دین سیکھتے ہیں نہ وہ پڑھائی پڑھ پاتے ہیں. جب یہ پڑھائی پڑھتے ہیں تو دین نکل جاتا ہے, اور جب دین سیکھیں گے تو اس کے لیے وقت نہیں نکلے گا. دو بات ایک ساتھ جمع نہیں ہوگی, یا ایک ہی چیز ہو سکتی ہے بیک وقت. وہی بات بولیں گے شیطان ماڈرنائز ہو گیا, وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دین ہے, وہ سیکھ رہے ہیں, وہ یا سارا کچھ. آ رہی بات سمجھ میں؟ کبھی اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. شارٹ کٹ میں بتایا ہے بس آپ کو. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بس حق سے زبان سے جو ہے نا حق نکلوائے, اور سب سے زیادہ دعا یہ کیا کیجیے کہ یہ اخلاص کے ساتھ جو ہم بول رہے ہیں آپ لوگ بھی اخلاص نیت کے ساتھ جو ہے نا وہ سکھائیں. اللہ تعالیٰ سکھائے آپ لوگوں کو, شیطان کچھ آپ کو کچھ نگیٹو تھاٹ نہ دے دے. ٹھیک ہے, اب ہم بھی انسان ہے, ظاہر بات ہے بولنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے, اللہ کمی کوتاہی کو معاف کرے. نیت میں تو ایسا نہیں ہوتا میرے, لیکن وہی موقع شیطان کو مل جاتا ہے. ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا الفاظ نہ بولیں, اور اللہ کے اس سے ڈرتے ڈرتے ہیں نا ہم سارا کچھ کرتے ہیں. آپ نے بھی ڈرتے ڈرتے ہی میری بات سننی ہے. ٹھیک ہو گیا کہ اللہ کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو کہ وہ نیت اچھی کر کے بول رہی ہے اور میرے کو شیطان کچھ الٹا پلٹا سکھا دے. ٹھیک ہے, تو ڈرتے ڈرتے بالکل خوف کھاتے کھاتے سننا ہے, اور اللہ سے آج دن کے ساتھی کے ساتھ دعا کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ صحیح بات سمجھائیو, اے اللہ جو بات تجھے پسند ہے وہ سمجھائیو. ٹھیک ہے, اور ان کی کمی کوتاہی کو میری کمی کوتاہی کو معاف کریو, اور یا اللہ میری بھی کمی کوتاہی کو معاف کریو. جو ہم سننے میں میرے سے غلطی کچھ بھول چک ہو جا رہی, کبھی سن رہے ہیں کبھی کن ہٹیا دے رہے, کبھی کچھ ہو جا رہا کبھی کچھ ہے, اللہ مجھے صحیح سمجھ عطا کر. ٹھیک ہے, دعا کیا کیجیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ حدیث کے ابھی یہ جو ہے نا تفصیلی بیان آدھا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں پھر کور کریں گے. ٹھیک ہو گیا, یہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہیں. مزید کوئی اگر سوال ہوگا کہ مجدد اور کچھ جاننا ہے کسی کو مجدد کے بارے میں, یا پھر آپ کو جماعت کے متعلق سے, تو ہم ایسے بھی کل کلاس میں ہم اور اس کو ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے, تو آج یہاں اسٹاپ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.